عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہے وہ مداخلت کرے لیکن اقتدار پہ عمران خان ہو۔ خان صاحب نے کہا کہ میں ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ وہی خان صاحب ہیں جو کچھ مہینے پہلے تک عوام کو سمجھا رہے تھے کہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا۔ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہا تھا کہ خان صاحب نہ تو فوج کے مخالف ہیں اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی کسی مداخلت کے خلاف وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سارے بیانات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اسپیسیفکلی جنرل باجوہ کے خلاف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اقتدار سے ہٹا کے پی ڈی ایم کو بٹھا دیا گیا۔ اور میری یہ ساری بات عمران خان صاحب کے کل کے بیان سے سچی ثابت ہو گئی، جہاں خان صاحب نے کہا کہ میں ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے تو میں کیا کروں؟ تو بیسکلی یہ ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہے وہ مداخلت کرے لیکن اقتدار پہ عمران خان ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو پی کا آرڈیننس لے کر آ رہے تھے، یعنی کہ اگر آپ نے فوج کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف سوال اٹھایا تو آپ کو نہ صرف بھاری جرمانے ہوں گے بلکہ جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسری طرف ایک بل پاس ہوا تھا سینٹ سے جو نیشنل اسمبلی جانے سے پہلے ہی کھو گیا، وہ تھا فورسڈ ڈس اپیئرنسز کا بل، اور ہیومن رائٹس منسٹر شرین مزاری صاحبہ نے کہا جی وہ بل گم ہو گیا ہے۔ اتنی کیئرلیس منسٹر تھی، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اقتدار میں خان صاحب تھے، مداخلتیں کوئی اور کر رہا تھا۔ اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اب خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں آرمی چیف کے ساتھ۔ یہ وہی خان صاحب ہیں جو کچھ مہینے پہلے تک عوام کو سمجھا رہے تھے کہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا، اس کا کام ہے وزیر اعظم کو رپورٹ کرنا۔ آج وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کر ملک کے بہتری کے لیے بات کریں۔ کس عہدے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے آرمی چیف آپ کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں؟ نہ تو آپ خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، نہ ہی وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تو کس بنیاد پہ آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، جبکہ عمران خان صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ ان کا کام اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا نہیں ہے آرمی چیف کا۔ اچھا جی، ایک بیانیے کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب نے ایک بیانیہ بلڈ کیا تھا اور عوام نے اون کیا تھا۔ یہ میں خان صاحب کے بیانیے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو برباد کیا ہے، اور عوام نے کہا بالکل خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے کیا یہ سب۔ اور آج آپ کہہ رہے ہیں میں ملک کے بہتری کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، میری کوئی لڑائی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ یعنی جنہوں نے ملک کو برباد کیا انہی سے ملک کی بہتری کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ خان صاحب خود اپنی بات ایسی کر دیتے ہیں، اس میں خود ہی اتنا تضاد ہوتا ہے۔ تو ان گنت جلسے کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے پوری قوم کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا دیا تھا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، اسکول کالجز میں جا کے نعرے لگوائے امریکی غلامی نامنظور۔ اور پھر اچانک ان کو یاد آیا کہ نہیں امریکہ نے سازش نہیں کی تھی، باجوہ صاحب نے یہاں سے ایکسپورٹ کی تھی۔ پھر یو ایس لا میکر سے زمان پارک پہ ملاقات کی، امریکی سفیروں سے ملتے رہے، فواد چودھری صاحب پچھلے ہفتے ڈونلڈ بلوم سے مل لیے، سب کچھ ان کے لیے نارمل ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی فوج، اسٹیبلشمنٹ، جنرل باجوہ نے میرے خلاف سازش کی تھی۔ اب کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے، بیٹھ کر آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ پورے ملک کو ہلا دیا، پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، اور اب کہتے ہیں کہ جی نہ تو امریکہ کی سازش تھی نہ میری کوئی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ سے۔ دو بیانیے لے کر کھڑے ہوئے تھے پچھلے 8 مہینے سے، وہ 2 بیانیے بیٹھے بیٹھے رد کر دیے، عوام کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا، ان کے سپورٹر کو دیکھنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے اور ہنسی آتی ہے، طرز بھی آتا ہے کہ خان صاحب کبھی کہتے ہیں جی میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، عوام کہتی ہے بالکل امریکہ کو جو یار ہے غدار ہے، امریکہ کی غلامی نامنظور۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں ایک منٹ، امریکہ نے نہیں، باجوہ صاحب نے سازش کی ہے، تو عوام کہتی ہے باجوہ غدار ہے، امریکہ کو چھوڑ دو۔ پھر خان صاحب سمجھاتے ہیں کہ میں نے ایجنسیوں سے کہتا ہوں کہ نیوٹرل ہو جاؤ، عوام کہتی ہے بالکل جی نیوٹرل ہو جائیں، اپنا کام کریں، کوئی ضرورت نہیں مداخلت کرنے کی۔ ایجنسی کہتی ہے ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں جی اللہ نے نیوٹرل ہونے کی اجازت ہی نہیں دی ہے، عوام کہتی ہے آپ تو گناہ کر رہے ہو نیوٹرل ہو کر، حق کا ساتھ دو، اور حق صرف عمران خان ہے۔ پھر سے ادھر ادھر۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں جی بیرونی ممالک سفیروں سے ملنا اپوزیشن لیڈر کا کام نہیں ہے، اگر وہ مل رہا ہے تو وہ سازش کر رہا ہے۔ جب یہ شہباز شریف، مریم نواز اور بلاول بھٹو کی ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا جی یہ سازشیں ہو رہی ہیں، تو عوام نے کہا بالکل یہ تو سارے غدار ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف سازش کی ہے۔ پھر جب حکومت ختم ہو گئی تو عمران خان صاحب نے بیرونی ممالک سفیروں سے ملاقاتیں کی، جس میں امریکی سفیر بھی تھے، برطانوی سفیر بھی تھے، تو عوام نے کہا دیکھو کتنا عظیم لیڈر ہے، سارے سفیر عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں آ کر، کوئی حکومت کو منہ ہی نہیں لگا رہا۔
تو کیا خان صاحب سازش نہیں کر سکتے؟ خان صاحب سے سفیر ملے تو بہت اچھی بات ہے، دوسروں سے ملے تو سازش ہو رہی ہے۔ اچھا پھر خان صاحب نے کہا جی آرمی چیف کا کام نہیں ہے اپوزیشن لیڈر سے بات کرنا، تو عوام نے کہا بالکل کوئی ضرورت نہیں ان کو ملنے کی، وہ تو وزیر اعظم جا کے بات کریں۔ اب خان صاحب کہتے ہیں جی میں بات کرنے کو تیار ہوں، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے تو میں کیا کروں؟ عوام کہتی ہے بالکل دیکھو پی ڈی ایم کا بندہ ہے نا اس لیے بات نہیں کر رہا۔ عوام کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، رانگ نمبر چلے جا رہا ہے، عوام اس کو اون کیے چلے جا رہی ہے۔ سمجھیں اس چیز کو، خان صاحب ملک کی ریسورسز کو برباد کر رہے ہیں۔ الیکشنز میں جیت جاتے ہیں، جیت کے استعفے دے دیتے ہیں۔ بھائی جب استعفے ہی دینے تو لڑو ہی نہیں، اور اگر جیت رہے ہو تو استعفے مت دو۔ الیکشنز ہونے میں اربوں روپے کا خرچہ پڑتا ہے، جس ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے، جو ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے، وہاں آپ اربوں روپے خرچ کر کے الیکشنز لڑے جا رہے ہیں اور استعفے دے چلے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی خان صاحب خود چاہتے ہیں کہ ملک کا دیوالیہ نکل جائے، ملک ڈیفالٹ پہ چلا جائے، تاکہ ان کا بیانیہ صحیح ہو جائے، وہ نیریٹو ان کا اسٹرانگ ہو جائے، دیکھو پی ڈی ایم آئی ملک ڈیفالٹ کر گیا۔ بیسیکلی اربوں روپے خرچ کر کے اگر آپ ملک کے ریسورسز برباد کر رہے ہیں تو آپ ملک کے مخلص نہیں ہیں، ملک کے دشمن ہیں۔ تو یہ بڑی حیرانی بات ہے کہ عمران خان صاحب کبھی کوئی بیانیہ لے کر آتے ہیں، کبھی کوئی بیانیہ، اور ہر بیانیہ کو اون کرنے کے لیے ان کی عوام تیار رہتی ہے، نہ کوئی سوال کرتی ہے، نہ کوئی لاجک دیکھتی ہے، نہ کوئی ریزننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ اس چیز کا خیال کریں، اس چیز کو انالائز کریں کہ وہ کس طرح ملک کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔